الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 50 تک آپ کے سامنے 13 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے 2 عنوانات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ پہلے عنوان کا تعلق ہے مشرکین مکہ کے ان سوالات کے ساتھ جو انہوں نے معجزات یا نشانیوں کے طلب کے حوالے سے کیے کہ آپ پر لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں آتی، فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا کیوں نہیں، فرشتہ آ کر ہمیں آگاہ کیوں نہیں کرتا، آپ آسمانوں میں سے سونا کیوں نہیں لے کر آتے، خزانے کیوں نہیں لے کر آتے، یا اسی طریقے سے زمین آپ کے لیے باغات کیوں نہیں بن جاتی، اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ مختلف مقامات پر یہ سوالات کیے گئے۔ ان کے جواب سے متعلق ہے ایک بات۔ دوسری بات کا تعلق ہے انہی سوالات کے تناظر میں مشرکین کے لیے تنبیہات، وارننگز، ان کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی بات پڑھیں گے اور اس کا تعلق ہے مشرکین کے سوالات کے جواب کے ساتھ۔ سوال یہ تھا کہ لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، یعنی نشانی سے مراد ان کی من چاہی نشانی، اپنی پسند اور اپنی چاہت کے مطابق نشانی، کہ جو ہم چاہیں وہ ملے،
یہ جو مظاہر قدرت ظاہر ہوتے ہیں یا حضور کے ہاتھ پر مختلف معجزات ظاہر ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فرشتہ آئے، ہم چاہتے ہیں باغات ہوں، ہم چاہتے ہیں یہاں سبزہ ہو، ہم چاہتے ہیں یہ ہو وہ۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ ہر قسم کی نشانی دے سکتے ہیں، ہر قسم کی آیت اتار سکتے ہیں۔ آیات کا تعلق اگر الفاظ کے ساتھ ہو تو ہر قسم کے الفاظ بھی اتار سکتے ہیں، آیات کا تعلق اگر معجزات کے ساتھ ہو تو ہر قسم کا معجزہ بھی ظاہر کر سکتے ہیں، آیات کا تعلق اگر عذاب کے ساتھ ہو تو اللہ ہر شکل کا عذاب بھی بھیج سکتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ پاک کی طاقت اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان آیات کے نزول کے بعد والے حالات سے ناواقف ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے پہلے آئی۔ اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ تم معجزات طلب کرتے ہو، تم نشانیاں طلب کرتے ہو، ذرا اللہ کی قدرت پر، اللہ کی توحید پر تم نے اگر سمجھنا ہے، آگاہی حاصل کرنی ہے، تو زمین میں چلو پھرو، آپ کو بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی۔ خود تمہارے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آگے فرمایا جو جن سے بات کو شروع کیا گیا کہ یہ جو زمین کے اندر چرند پرند اور یہ جو جانور ہیں، ان کی آپ اقسام دیکھ لو، ان کی انواع دیکھ لو، ایک ایک جنس کی کئی انواع۔ مثلا آپ چیونٹیوں کو دیکھ لیجئے، چیونٹی ایک جنس ہے اور اس کی آگے انواع جو اقسام ہیں، اس کی اقسام پر جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ کو اتنی اقسام نظر آتی ہیں کہ آپ ہر دفعہ نئی ایک قسم دیکھتے ہیں۔ ہر موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ نئی قسم کی چیونٹی آ گئی ہے، اور یہ چیونٹی تو پہلے کبھی دیکھی نہیں، اس قسم کی چیز تو کبھی دیکھی نہیں۔ یا ایک خطے میں جو اقسام ہوتی ہیں دوسرے خطے میں اس سے مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا، آپ ان اقسام یعنی ان اجناس کو ہی دیکھ لو کہ یہ جو جنسیں ہیں مختلف، ان کی آگے جو انواع ہیں ان پر ہی غور کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کتنی جو ہے وہ اللہ کی قدرت اور کیسی اللہ کی جو ہے وہ طاقت اور قوت ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت سے کون سی چیز باہر ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں۔ الا امم امثالکم، تمہاری طرح ان کی مثالیں ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان ایک جنس ہے، اس کی 3 بڑی انواع ہیں، 2 زیادہ بڑی اور ایک ذرا کم، ایک مذکر ایک مؤنث اور ایک ان کے درمیان۔ اب یہ ساری انواع جو ہیں یہ ایک جنس کی قسمیں ہیں، اور وہ جنس کیا ہے؟ انسان۔ ایسے فرمایا کہ تمہاری جیسے ایک جنس ہے اس کی آگے اقسام ہیں، ایسے ہی دنیا میں بہت سارے جانور اور بہت سارے پرندے ہیں، وہ ایک جنس، ان کی ایک جنس ہے اور اس جنس کی آگے بہت ساری اقسام ہیں۔ کبوتر ہے ایک جنس ہے، اس کی آگے بہت ساری اقسام ہیں۔ کوا ہے اس کی ایک جنس ہے، آگے اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ یہاں ہمارے پنجاب میں جو کوا ہوتا ہے یا شہری ماحول میں جو کوا ہوتا ہے، بالعموم اس کوے کے اندر کچھ سفیدی بھی ہوتی ہے۔ آپ بالکل دیہاتوں میں اور پہاڑی علاقوں کے کوے کو جا کر دیکھ لیجئے تو بالکل سیاہ ہوگا، کوئی اس کے جسم کا، اس کے پاؤں کا، اس کے بال کا کوئی حصہ سفید نہیں ہوگا، مختلف اقسام ہیں۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ معنی کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم جو بار بار نشانیاں طلب کر رہے ہو، اللہ کے لیے نشانیاں بھیجنا کوئی مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے نظام کائنات کو ایک سلیقے سے، ایک طریقے سے، ایک نظم سے چلایا ہے۔ اور یاد رکھیے کامیابی نظم کے ساتھ چلنے میں ہی ہے، بد نظمی، بد انتظامی یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو ایک نظم کے ساتھ چلایا ہے۔
اب اس نظم میں کہاں کون سی آیت بھیجنی ہے، کہاں کون سی نشانی دکھانی ہے، کس معجزے کو ظاہر کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، یہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر چلا دے. یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ دیکھیے وہ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نبی پر نازل ہونے والی وحی کو سنتے نہیں ہیں. تو گویا گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. اللہ نے ان کو اندھیرے میں رکھا ہے. اندھیرے میں مطلب کیا ہے کہ وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، رائے حق کو طلب ہی نہیں کر رہے اور رائے حق کو جاننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو ایسے لوگ پھر اندھیرے میں رہتے. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اندھیروں میں رکھے، چاہے اللہ روشنی ملے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ. یہ اشارہ دیکھیں اس آیت کریمہ کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے. مشرکین مکہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں انہوں نے بت پال رکھے تھے. بت پال، میں نے لفظ استعمال کیا تاکہ ان کی حقارت سامنے آئے. بت انہوں نے پال رکھے تھے، اس کو وہ دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، آج اس کے اوپر گرد و غبار اتارتے تھے. کس کے اوپر؟ کہ جناب یہ تکلیف دینے والا خدا ہے، یہ تکلیف دور کرنے والا خدا ہے، یہ راحت پہنچانے والا، یہ عزیز، مطلب یہ ساری چیزیں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اصل نہیں ہے. یہ اصل ہے، یہ اصل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ راضی تو اصل راضی. اس لیے جب کبھی ان پر زیادہ گہری آفت آتی، زیادہ بڑی پریشانی آتی، زیادہ مشکل بات آتی، مشکل لمحہ آتا، تو پھر وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، پھر بتوں کو نہیں پکارتے تھے، پھر اللہ کو پکارتے تھے. اور جس کی مثال قرآن پاک نے بار بار دی ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب سمندر میں چلتے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت انہیں خدا یاد نہیں آتا. لیکن جو ہی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں پھر وہ حبل کو، لات کو، عزا، منات کو بھول جاتے ہیں، پھر انہیں مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص ہو کر کے پکارتے ہیں. فلما انجاہم من البر اذا هم یشرکون. جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، اس طوفان سے بچا لیتے ہیں، اس آفت سے جب انہیں نجات عطا کر دیتے ہیں، پھر مشرک بن جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یہی بات یہاں پر کہی گئی کہ اے مشرکین مکہ، تم غور تو کرو اس بات کو کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے، اچانک قیامت آ جائے جس کا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو بتلاؤ تم اس وقت بتوں کو پکارو گے یا اللہ کو؟ یقیناً تم اللہ کو پکارو گے، یقیناً تم اللہ کو پکارو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو یہ تمہارے نزدیک حل کر سکتے، حالانکہ وہ بھی نہیں حل کرتے، چھوٹی باتوں کو بھی وہ حل نہیں کرتے. لیکن تمہارا گمان ان کی ذات تک یہی تک ہے کہ وہ تم سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹی چیزوں کو حل کر سکتے، بڑی باتوں کو حل. تو پھر سیدھا سیدھا اس رب کو کیوں نہیں مانتے جو اصل ہے؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. اللہ اکبر. بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو. بات کھول کر سامنے آ گئی، بات ختم. اگلی بات، اب اس کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہات فرما رہے ہیں. تنبیہ وارننگ. وارننگ کیا ہے کہ اے مشرکین مکہ، تمہاری روش ٹھیک نہیں ہے، تم نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہو، پیغام الہی کو پس پش ڈال رہے ہو. تو تمہارا یہ وتیرہ بالکل ان لوگوں کی طرح ہے کہ ماضی میں جن کے پاس نبی آئے انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، جھٹلا دیا، رد کر دیا، دھتکار دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا.
اور بڑا عجیب و غریب قسم کا انداز یہاں پر ان آیات کریمہ میں اللہ نے انداز اختیار کیا ہے. دیکھیے بتایا ان آیات میں یہ گیا ہے کہ جب پچھلی قوموں میں رسول تشریف لائے، نبیوں نے ان کو سمجھایا، وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے. ہم نے ان کو تھوڑا سا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تھوڑا سا کسی مصیبت میں مبتلا، معمولی کسی مصیبت میں مبتلا کیا کہ شاید اس دکھ کی وجہ سے، شاید اس رنج کی وجہ سے، شاید اس آزمائش کی وجہ سے یہ بھٹکی ہوئی جو راہ ہے یا اس راستے کو جو برا ہے اس کو چھوڑ کر راہ ہدایت پہ، راہ حق پہ آ جائے اور نبی کے بعد کو مان لیں شاید. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ راہ حق پہ آنے والے نہیں، اللہ نے انداز بڑا عجیب اختیار کیا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب نافرمانی میں بڑھ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں. یہاں عجیب انداز ہے. انداز یہ ہے کہ جب ہم تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. پہلے تھوڑا سا آزماتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، لیکن جب اس دکھ میں وہ راہ حق پر نہیں آتے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مالا مال خوب دنیا لوٹاتے، ان کو اوپر دنیا کی فراوانی کر دیتے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، نعمتوں کے، راحتوں کے، فراوان مال و دولت کی فراوانی کے، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر جب وہ خوب اس میں مگن ہو جاتے ہیں نا، جب اس میں خوب مگن ہو جاتے ہیں اور خوب مصروف ہو جاتے ہیں اور اس میں مبتلا ہو کر کے عیاشیوں، گناہوں اور ذلت کی اتھا گہرائیوں میں جب گر جاتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اچانک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے اس پر انداز کیا اختیار کیا پتہ ہے؟ اس کے بعد کہ جب ہم انہیں تباہ کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلا موقع ہے، یہ ایک ہی موقع ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج کے الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. اسی وجہ میں ابھی آگے جا کر عرض کروں گا. تو گویا بڑا عجیب بھیانک قسم کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کو چھین کر کے آزمائش میں مبتلا کریں کہ شاید یہ راہ راست پہ آ جائے. نہیں آیا تو مزید نعمتوں سے مالا مال کر دیا. یہ نعمتوں سے مالا مال کرنا بظاہر دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے، خود ان کو بھی لگتا ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے یہیں پر، خود ان کو لگتا ہے کہ نہیں جس عمل میں ہم تھے نا وہ عمل غلط نہیں تھا، غلط ہوتا تو دیکھیں ہمیں یہ نعمتیں نہ ملتی. یہ بھی انسان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں انسان بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی اور خود جو مبتلا ہوتا ہے وہ بھی، کہ شاید یہ تو کوئی برا کام نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، غلط کام ہوتا تو اللہ ہمیں مطلب اس طرح کی نعمتوں سے نہ نوازتے. یہ جو دولت کی نعمت ہے، یہ گاڑیوں کی، اچھی گاڑیوں کی، اچھے جائیداد کی، یا مطلب یوں سمجھ لیں کہ بڑی بڑی نوکریاں، بڑی بڑی ملازمتیں، یہ بڑی جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں وسعتیں اور برکتیں یا ظاہری طور پہ فراوانی، اگر ہم اچھے نہ ہوتے تو اللہ ضرور ہمیں ان چیزوں سے محروم کرتا. لیکن اللہ خوب جو دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری غلطیاں ہی ہیں، ہماری نعمتوں کے دیے جانے کا نتیجہ یہ نہیں کہ تم اچھے ہو گئے ہو، بلکہ ان نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد ہم آزمائش میں انتہا تک لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پر بیان کیا. دیکھیے قل ارائیتکم ان اتاکم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی طرف نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے. یعنی ان امتوں کو نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں، لیکن معمولی. پھر کیا ہوا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، یعنی آزمائش میں جب ہم انہیں مبتلا کرتے رہے، تو کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ اللہ پاک ان پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پھر عاجزی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا. تضرعوا کا معنی یہ ہے کہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، آہو بکا کیوں نہیں کی، روئے کیوں نہیں، اپنی غلطیوں پر نادم کیوں نہ ہوئے. مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے. ایک بات. دوسری بات، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا کہ تمہارا کام اچھا ہے، تمہیں جو اللہ نے نہیں پکڑا، بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا، تم اچھا کام کر رہے ہو. اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ راہ راست پر نہیں آتے تھے.
پھر اللہ پاک فرماتے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ نعمتوں کی فراوانی کا معاملہ ہو تو کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، یہ اللہ کا نیک ہے، اس کے نیک ہونے میں غلطی اور دھوکہ نہ کھانا، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک مہلت ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیات کریمہ پڑھی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے، یہ بات اصولی درجے میں سمجھ، ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی گناہ پر اللہ دنیا میں ہر حال میں پکڑیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی نیک آدمی کو دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہ پہنچے، نہیں، دنیا میں مصیبت نیک اور بد دونوں کو پہنچ سکتی ہے، دنیا میں آزمائش نیک اور بد دونوں کے لیے آ سکتی ہے، لیکن ایک جملہ آگے آئے گا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو فاسق لوگ ہیں انہیں ہی ہلاک کرتے ہیں، کبھی اپنوں کو ہلاک نہیں کرتے۔ اس جملے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے مراد اخروی ہلاکت ہے، حقیقی ہلاکت ہے، دنیاوی طور پر مبتلا مصیبت ہونا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے نیک بندے، اللہ کے بہت سارے نیک بندے جو اللہ کے بہت پہنچے ہوئے، بہت اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، انہیں بھی بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک عام ولی تو ولی ہے، صحابہ کرام کو مصیبتوں کا سامنا کرنا، صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے یاد رکھیے آزمائش اور مصیبت کا آنا ولایت کے خلاف نہیں، نیکی کے خلاف نہیں، اور آزمائش اور مصیبت کا نہ آنا نیکی کی نشانی نہیں ہے، نیک ہونے کی نشانی کی بات ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ جب وہ ہماری نصیحت کو بھول گئے تو ہم نے ہر طرح کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے۔ خوش ہونے سے مراد کیا ہے؟ عیاش بن گئے اور گناہوں میں خوب طرح سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، فاذا هم مبلسون، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی بستی کو الٹنے پلٹنے تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں نا، اس وقت انہیں کیا کرتے ہیں، ان کے جو سرمایہ دار ہیں، ان کے جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، انہیں عیاشیوں میں مبتلا ہونے کا حکم کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں شیطان کے ذریعے سے۔ اب شیطان ان کو کہتا ہے بھائی عیاشی کرو، 4 دن کی زندگی ہے، ہاں جی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ہاں جی، تو یہ 4 دن کی جو چاندنی ہے اس میں خوب عیاشیاں کر لو، اس کے بعد آخرت کس نے دیکھی، قبر کس نے دیکھی، ہاں جی، کون حساب کون کتاب، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے، مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، ہاں جی، وہ سارے شیطان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دنیاوی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس حد تک پیک پہ چلا جاتا ہے کہ وہ خدا کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا، دین کی کسی بات کو سننا بھی گوارا۔ یہی موقع ہوتا ہے جب انسان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے، اب اس کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اب اس کے دل میں کچھ ہدایت نہیں آ سکتی۔ اسی کو اشارہ کیا گیا کہ جب ہم کسی قوم کی کسی بستی کی تباہی اور بربادی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے سرمایہ داروں کو امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا، پھر وہ فسق و فجور میں اطاعت الہی سے نکلنے میں انتہا کر جاتے ہیں، اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ اطاعت کے قریب بھی نہیں آتے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور صحابہ کرام میں بڑے دراز قد تھے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 10 فٹ تک ان کا قد تھا۔ بڑی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے اور بہت نمایاں کارکردگی یا نمایاں جو ہے وہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ترقی عطا فرمانا چاہتے ہیں، جب کسی قوم کو ترقی عطا فرمانا چاہتے ہیں تو ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ 2 چیزیں نصیب فرماتے ہیں۔
ایک میانہ روی، دوسرا پاک دامنی۔ جب کسی قوم کو ترقی عطا کرتے ہیں تو دو چیزیں عطا کرتے ہیں، دو چیزوں کی برکت سے اللہ انہیں ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک کیا؟ میانہ روی، دوسرا پاک دامنی۔ اور پھر فرمایا کہ جب کسی قوم کو اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز، ایک برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ برائی کیا ہے؟ خیانت۔ وہ برائی کیا ہے؟ خیانت۔ آنکھ کی خیانت، زبان کی خیانت، کان کی خیانت، دل کی خیانت، وجود کی خیانت، مال کی خیانت، عہدے کی خیانت، مسائل کی، یعنی خیانتوں کی خیانت، خیانتیں ہی خیانتیں۔ ہم اگر دیکھیں تو آج معاشرتی زندگی میں وہ جو دو چیزیں جن سے ترقی وابستہ تھی، وہ دو چیزیں مفقود ہو گئی۔ میانہ روی نہیں رہی۔ ہاں جی، ہماری شادی بیاہ کی رسمیں دیکھ لیں، میانہ روی نہیں رہی۔ فوتیدگی کے مسائل کو دیکھ لیں، میانہ روی نہیں رہی۔ ہمارے دیگر کھیل کود اور دیگر معاملات کو دیکھ لیں، میانہ روی نہیں رہی۔ ہماری مہمان نوازی کے معاملات کو دیکھ لیں، یہاں پر بھی میانہ روی نہیں ہے، دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے۔ تو ہمارے یہاں رسومات نے، دکھلاوے نے، ناجائز تجاوزات نے، عیاشیوں نے اور ان چیزوں نے جگہ بنا لی، اور میانہ روی کبھی کی ان کا ہو چکی ہے۔ اور دوسری چیز پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی اب ہماری نگاہوں میں بھی حیا نہیں رہی، ہمارے کانوں میں بھی حیا نہیں رہی، ہماری زبان پر بھی حیا نہیں رہی، ہمارے دل بھی وسوسوں سے پاک نہیں، بلکہ اب تو ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اگر کسی سے کہیں کہ حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ نمازی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، متقی اور دیندار آدمی ہیں، آپ کے گھر سے میں نے دیکھا کہ خواتین نکل رہی تھی بے پردہ، ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ہے، تو حاجی صاحب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، مولوی صاحب نے کم نہ کم رکھو، تعلق رکھو۔ یعنی اب حالات یہ ہیں کہ کسی کو آپ سچی بات، دینی بات نہیں بتا سکتے، لوگ آگے سے پڑ جاتے ہیں، ہاں جی، اور لوگ آگے سے عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب حالات گناہوں کے انبار لگ رہے ہیں اور نیکیوں کو ترس رہی ہے قوم، اور نیکیوں کو امت ترس رہی ہے۔ شاید فرشتے بھی، کرامن کاتبین بھی لکھنے کے لیے نیکیوں کو ترس رہے ہیں۔ قرآن پاک نے اسی لیے کہا کہ جب ہم اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں بھول چکے ہوتے ہیں، تو ہم ان پر دنیاوی نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں، اور پھر اچانک فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، جس گناہ میں وہ مبتلا ہوتے ہیں اس گناہ میں ہم انہیں مبتلا کر کے انتہا تک پہنچا کر کے انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین کہاں آتا ہے؟ عام طور پہ نعمتوں کے تذکرے کے بعد۔ اندازہ کیجئے یہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ نے قوموں کی تباہی اور بربادی کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی وجہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے، پیچھے بات فرمایا غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔ اللہ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کیوں کہا؟ سنیے، حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان و زمین اس کے دنیا سے جانے پر روتے ہیں۔ آسمان و زمین اس کے دنیا سے جانے پر روتے ہیں، اور حجرات، شجرات، چرند پرند غمگین ہوتے ہیں اس کے جانے پر۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ اس کی برکت سے اس کائنات میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات میں نہیں، وہ دوسری کائنات میں چلا جاتا ہے، تو اب رحمتیں وہاں آ جاتی ہیں، یہاں وہ رحمتیں اس کی وجہ سے جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے چرند پرند، حیوانات، نباتات، ہر چیز جو ہے وہ یعنی غمگین ہوتی ہے، آسمان و زمین روتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی آدمی بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، اور وہ دنیا سے جاتا ہے، تو چرند پرند، حیوانات، نباتات، جبلات، ہر چیز خوش ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہ ناپاک روح، ناپاک جسم اس کائنات سے ختم ہوا، اس کی وجہ سے اللہ کی بہت ساری رحمتیں رکی ہوئی تھی۔ یہ ہے اصل بات کہ جب فاسق و فاجر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دوسروں کے لیے رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔
اس کا جانا جو اللہ کی رحمتیں رکی ہوتی ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق کا دنیا سے جانا یہ تعریف کے باعث ہے، تعریف کے قابل ہے اللہ کی، کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اے اللہ اس جہاں کو تو نے ناپاک وجود سے پاک کر دیا. یہ ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. یہ بھی تنبیہات میں سے فرمایا گیا، تنبیہ کی گئی کہ اے مشرکو، اے کافرو، اے بدکارو، سنو، دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مور لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر سے بخشے. دیکھیے یہاں پر کہا گیا کہ اگر اللہ ایسا کر دے، یہ صرف فرضی بات نہیں ہے، یہ فرضی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کانوں کی سماعت نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ فرضی بات نہیں، حقیقت ہے کہ اللہ نے جن کو نہیں دیا ان سے جا کر اس نعمت کا پوچھئے، اور جن کے پاس نعمتیں تھیں اور نعمتیں اب نہیں ہیں ان سے جا کر پوچھئے. جو بزرگ دانتوں سے اب چیز چبا نہیں سکتے ذرا ان سے پوچھئے کہ دانت کی نعمت کیا ہے. جن کی آنکھوں میں اب وہ بینائی نہیں ہے ان سے ذرا پوچھئے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک مطلب میں جو نمبر میرا تھا آنکھ کی نظر کا اس سے بڑی آسانی سے یوں دیکھ لیتا تھا. اب کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، آگے جو ہے وہ کچھ جھلیاں سے آتی ہیں تو میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں آنکھ کے سامنے چشمے کو یوں تھوڑا سا آگے دور کی طرف لے جاتا ہوں. یہ آہستہ آہستہ تنزل ہے، یہ تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے. اور بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ سے بینائی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ نے گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جن کانوں سے تم سن رہے ہو، جن آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو، جس دل سے تم سوچ رہے ہو، اگر اللہ کی نافرمانی پہ قبر بستہ رہو گے تو اللہ کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ جس نے دیا وہ چھین بھی لے، اور اگر چھین لے تو تمہارا کوئی معبود، کوئی چیز تمہیں یہ واپس نہیں لوٹا سکتی. اور خدا کی قسم پوری دنیا مل جائے تو واپس نہیں آ سکتی. جب اللہ قوت بینائی کو پیچھے سے ختم کر دے نا، وہ جو پیچھے سے کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے بالکل. انسان اگر اس آنکھ کی بناوٹ پہ اور کان کی ساخت پہ اگر غور کرے نا، دل کی ساخت پہ غور کرے اور اس کے جو آگے کارکردگی ہے اس پر غور کرے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے. دیکھیے جی فرمایا قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر سے بخشے. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون. دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی اختیار کرتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. یہ بھی کیا ہے؟ تنبیہ ہے. فرمایا کہ اگر ان سے کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو صحیح، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد، بے خبری میں آ جائے یا خبر آنے کے، اشارہ سمجھے گا ذرا. اشارہ یہ ہے کہ دیکھیے کتنی جامع بات کی ہے قرآن پاک نے. اس وقت مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ خبر دے کے عذاب کون سا ہے. خبر دے کے عذاب کی ایک صورت تو ان کے سامنے تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب تک نبی تمہارے درمیان موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا. نبی جیسے ہی مکہ سے مدینہ گئے عذاب آ گیا. ایک صورت تو یہ تھی. لیکن ایک صورت اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آج ہمارے سامنے موجود ہے. وہ کیا؟ دیکھیے کسی بھی جو دنیا ہے ترقی یافتہ، جدید ترقی یافتہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فلڈ آتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے تو پیشگی لوگ خبر دے دیتے ہیں. محکمہ موسمیات اور جو محکمہ فلکیات والے لوگ ہیں، جو محکمہ ارضیات والے لوگ ہیں، وہ آگاہی دے دیتے ہیں کہ آسمان سے کوئی مصیبت آنے والی ہے. سورج گرہن اب اس سال کی فلاں تاریخ کو ہوگا، چاند گرہن اس سال کی فلاں تاریخ، یہ آفت ہی ہے نا. ایسے ہی اس سال فلاں دن ممکن ہے کہ فلاں جگہ پہ بہت بڑا سیلاب آ جائے، اس سال فلاں جگہ پہ ہو سکتا ہے بہت بڑا طوفانی زلزلہ آ جائے. یہ جو ایک خبر ہے یہ پہلے سے گردش کرتی ہے. تو اس میں اشارہ ہے کہ چاہے پہلے سے خبر ملے یا خبر نہ ملے، اچانک عذاب آ جائے، دونوں صورتوں میں سنو هل يهلك الا القوم الظالمون. ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا. ظالم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک
تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو نیک و بد سب جاتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب پہلے عرض کر دیا تھا کہ نیک و بد جاتے تو سب ہیں، دنیا سے تو سارے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہلاکت سے مراد حقیقی ہلاکت ہے کہ حقیقی طور پر اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ہلاک وہی ہوگا جو ظالم ہوگا. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کو اٹھایا جائے گا ان کے اعمال اور نیتوں کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ فیصلہ اعمال اور نیتوں کے بنیاد پہ ہوگا. نیک لوگوں کی نیت، اچھے اعمال ان کو جنت تک لے جائیں گے، برے لوگوں کی نیتیں اور ان کے اعمال کہاں لے کے جائیں گے. یہی اشارہ ہے کہ بروں کو اللہ ہلاک کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ہم جو پیغمبر دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو بھیجتے ہیں، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے، یعنی دنیا میں پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد خوشخبری سنانا اور ڈرانا ہے. جو ڈر جاتے ہیں، خوشخبری مان لیتے ہیں، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا، انہیں نجات نہیں ملے گی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. آپ فرما دیجئے کہ تم سے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. مراد کیا ہے؟ دنیاوی خزانے جن کو تم ڈیمانڈ کرتے ہو، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا. اس کی تفصیل پہلے ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. مراد یہ ہے کہ علم غیب کلی طور پہ اللہ کے پاس ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو جتنا دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو مجھے بھی اللہ نے دیا ہے لیکن اتنا جتنا مجھے ضرورت ہے. تو گویا کلی علم کس کے پاس ہے؟ یا کلی علم کی نفی ہے. کلی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولا اقول لكم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. یہ حقیقت ہے، وہ انسان تھے، تمام انبیاء انسان تھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، ہاں میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہہ دیجئے بھلا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. افلا تتفکرون، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.